امرا خاموشی سے کافی پیتی ہیں۔ تم جا کر سو جاؤ سادنا، اور تم امرا مجھے میرے کمرے مل جائے۔ وہ انہیں کمرے تک لے آئی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھیں، دائیں ٹانگ خالی زدہ تھی، دایاں ہاتھ بھی مشکل سے حرکت کرتا تھا، لیکن ٹانگ کی طرح مفعول نہیں۔ انہیں ان کے بیڈ پر لٹایا۔ میرے بال بھی اتار دو۔ ہاں بال؟ امرا کو لگا ان کے دماغ سے ابھی کچھ۔ ہاں بھائی آؤ تو وہ قریب ہوئی اور بالوں پر ہاتھ رکھ کے کھانچے اور وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور اندر سے بمشکل آدھ انچ لمبے بال نکلی۔ پھر وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی۔ اگر اس نے ٹھیک سے گنا تو وہاں کم سے کم 25 سے زیادہ بٹن تھے۔ نائٹ بلب کا شیڈ پسند کرنے میں انہوں نے کافی زیادہ وقت لیا۔ پھر ہلکے سرمئی کو انہوں نے اتوار کی رات کے لیے پسند کیا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ تم ساتھ والے کمرے میں سو جاؤ، صبح اپنا سنبھال لینا۔ کوئی چیز اس کی چھین گئی، کیونکہ 3 وقت کے کھانے کے ساتھ یہ جگہ اسے بہت سستی پڑی تھی۔ اور ہاں دوبارہ کچن میں جانا۔ لیکن وہ کچن میں گئی، ایک کپ اور کافی بنائی اور ایک کپ کافی کی قیمت کاؤنٹر پہ رکھی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ رحمان نے اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے فوراً شرلی کو فون کیا۔ میں پولیس کو کال کرنے ہی جا رہی تھی، تم نے ہمیں پریشان کر دیا۔ وہ ابھی اتنی ذمہ دار نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن سامان لا کر اسے کمرے میں چڑھ گیا۔ پھر اسی دن سنڈے تھا تو کارپیٹ اٹھا کر دھوپ میں ڈالا، کپڑے دھوئے، استری کیے، پھر انہیں لیڈی میر کے حکم لڑکا دیا۔ سادنا کے ساتھ مل کر کھانا بنایا، پھر کافی آ گئی۔ واپسی پر بک اسٹور ہوتی گئی، لیکن وہاں اردو کی کتابیں بہت کم تھیں، جو تھیں وہ بہت ادبی تھیں، زیادہ تر شاعری تھیں۔ آگ کا دریا، خدا کی بستی، اداس نسلیں، من چلے کا سودا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ فی الحال اس طرح کی مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتی تھیں، دوسری اس عمر میں اپنے سر کے بال جھڑوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سب کتابیں پڑھ چکی تھی، لیکن پڑھ کر سنا نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک صبر آزما کام تھا، اتنا زیادہ صبر اتنی سی عمر میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک سادہ سی سستی سی کتاب چاہیے تھی۔ اس نے اپنی پاکستانی ہم جماعت سے بات کی تو اس نے اسے اپنی خالہ کی ایک کتاب لا دی، کھیل تماشا، اتفاق احمد کی۔ ایک تو کتاب مفت میں مل گئی تھی، دوسرا زیادہ موٹی نہیں تھی۔ اتنی باری پر اس نے لیڈی میر کو کھیل تماشا سنانا شروع کی تو مزے سے سنتی رہی، لیکن امرا کے دماغ کے کئی اوپر سے الفاظ گزر کر جاتے رہے۔ وہ بلاشبہ اپنی طرز کی شاہکار کتاب تھی، لیکن امرا جیسے گنجین اسے بےکاب نہ تھے۔ لیڈی میر اسے بار بار پیچھے لے جاتی، کئی سطروں کو بار بار پڑھاتی۔ اتفاق سے اس نے ایک پڑھا مار کر سر غلط ہے۔ کھیل تماشا کے سننے والے اور سنانے والے دونوں کا دل موہ لیا تھا۔ تحت پور کے ماسٹر حالی اور ان پر مر مٹنے والی رجنی نے روشنی اس کام میں جادو سے جگا دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے ماسٹر حالی اپنی کلارنٹ پر آسا کی وار ان کے سامنے بیٹھے ہی بجا رہے ہوں، اور رجنی عین ان کے سامنے داسی بنی بیٹھی ہو۔ لیڈی میر نہال ہو گئی۔ بہت کمال کی شاندار سادنا قدیم بنگالی اور بھوجپوری لوک کہانی سناتی تھی، جو اس نے بنگالی باز بھوجپوری ماں سے سنی تھی، اور حیرت انگیز وہ کہانیاں اتنی اچھی تھیں کہ امرا کو لگتا سادنا نے اپنی زندگی کے اتنے سال صرف کہانی سنتے ہی گزارے ہیں۔ جب وہ رات کو کہانی شروع کرتی تو اس کی آواز میں سارے بنگال کا شہر سمٹ آتا۔ وہ گنگا جمنا کی طرح رواں دواں ہو جاتی، الکورے کھاتی، شفاف ہو جاتی، اکثر اس کی کہانیوں پر سوز ہوتی، لیکن وہ انہیں اتنی نرمی چاہت سے سناتی کہ لگتا ہی نہ کہ ان کہانیوں میں سوز ہے۔ سادنا بمشکل 30 سال کی تھی، سادنا بمشکل 32 سال کی تھی، اور اس کے 8 سالہ بیٹے کو ہڈیوں کا کینسر تھا۔ سادنا کی کہانی محبت سے شروع کر امر جیت پر ختم ہوتی۔ وہ پرسوز کہانی سناتے ہوئے بالکل آبیدہ نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لگتا کہ اس کا 8 سالہ بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اسے کہہ رہا ہے، جو دکھ پر ہوتا ہے وہ تو پھر انسان ہوا، لیکن جو کم بختی پر ہوتا ہے وہ بھی کوئی انسان ہوتا ہے۔ وہ بھی کوئی انسان بھلا تو سادنا کیوں کر روتی، جب اس کا بیٹا ہی جواں حوصلہ ہے، صحیح تکلیف سہ کر بھی اسے فون کرتا اور کہتا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی رو کر نہیں سوؤں گا، کبھی رو کر آنکھ نہیں کھولوں گا۔ ڈاکٹروں کے سارے اوزار اور ان کی دوائیں اور میری جسم کی ساری تکلیفیں مل کر مجھے ہرا نہیں سکیں گی۔ میں نہیں روں گا ماں، کبھی نہیں۔ تو ایسے بچے کی ماں کیسے روتی؟ وہ بات بات پر ہنستی، مسکراتی، ہنستی، اس کی کہانیاں کیوں نہ مزید ہوتی، اس کی آواز میں ایسا سر کیوں نہ تھا جو تھپک تھپک کر سلاتے ہیں، دل پہ کیسا ہی بوجھ کیوں نہ ہو۔ اس کی کہانی پستان نہیں جاتی ہے۔ سادنا کی کہانی سنتے سنتے اپنی نگاہ میں ہی سو جاتی، جیسے کوئی لوری سناتا ہو جنگ سے لوٹ آنے والا اپنے بچوں کو، اور جنگ جیتنے والا اپنے کنبے سناتا ہے وہی جواں مردی کے قصے شہیدوں کے لہو رنگ فسانے۔ اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ جو کافی بڑی صورت اختیار کیا۔ اس سے رک کے چند کلاس فیلو یونیورسٹی کے ایک دوسرے گروپ نے اپروچ کیا۔ وہ مانچسٹر میں اپنی نئی کلاسیں شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے، اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو موقع دیا تھا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پاؤنڈز کما سکیں۔
اس کی کلاس والوں نے یہاں کہا تھا، اس نے بھی کہاں کہہ دیا۔ انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کر زمین تک۔ پارٹی ان سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر میں لانا تھی، جہاں یہ گھر تھا وہاں باقی گھر کافی دور دور تک تھے، جن کے آگے سڑکیں کھلی اور کچھ زیادہ تھی۔ اس طرح شام ہی ان سب نے پارٹی کے لیے بنائی سڑکیں مکمل کر لی۔ باقی ان کا کام میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھنا تھا، جو ذرا ہٹ کر الگ سے لگی تھی، انہیں آج فرد کو الگ الگ نہیں پیش کرنا تھا تو اس شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو۔ اس ایرک اور اس کے دوسرے دوست اسے تشویش سے ایسے دیکھنے لگے کہ اس کے تشویش جانیں گے۔ وہ سب پارٹی کے انتظامات دیکھنے آئے تھے، میں ہوں بھی پاکستانی۔ وہ برا مان گئی۔ نہیں ہمارا مطلب وہ سب ذرا ڈرتے ہیں، ذرا سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹ۔ وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کرتے ہیں۔ انہیں پاکستان فوبیا کیا؟ نہیں، شاید ہاں۔ یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کرتے ہیں۔ جو اخبارات میں کہا جاتا ہے اس کا یقین نہ کریں۔ میں بھی مسلم۔ پلیز ایسا برا نہ مانو، دھماکوں سے بہت ڈر لگتا ہے انہیں۔ دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟ میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں نے تو تمہیں نہیں بتا رہی۔ وہ ایک نہ سمجھ سکی۔ دیکھا، تم برا مان گئی، تم غلط سمجھی۔ یہاں کون سے دھماکے ہیں؟ مطلب کچھ ہو گئی نا تو ڈرنا کیسے؟ کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں؟ کوئی بلا؟ تم مجھے ڈراؤ، میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ ان میں سے زیادہ تر کے انکل اور فادر پولیس میں ہیں، بس ایسے ہی بتا رہا ہوں، ایسے پریشان نہ ہونا۔ امرا کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کریں۔ ایسے بات شیئر کریں؟ تم سب مجھے شک سے گھورے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ میں کیا مذاق ہے یہ؟ ایسی تو کوئی بات ہم نے نہیں کی۔ تم کیا سے کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں سیدھے سیدھے یہ بات نہیں کی، پر جو کی ان کا مطلب خوفناک ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تو ابھی سے رنگ اڑ گیا ہے۔ ابھی سے مطلب اس کا رنگ باقی اڑ گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گئے۔ مطلب ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے، ایسی خطرناک باتیں ہی کرتے ہو تم سب۔ مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور اندر اندر سہم بھی گئی۔ یعنی اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہوگی تو یہ لوگ صاف صاف اس پر الزام لگا دیں گے، پولیس۔ اور پھر لان میں ایک طرف اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا، جیسے کلب میں ہوتا ہے۔ اندھیرا گہرا ہو تو ٹوسٹ لائٹس نے اور ٹوسٹ بڑھا دی۔ انہوں نے ڈی جے ساؤنڈ چیک کیا، جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ نیلی، پیلی، ہری، لال ٹوسٹ لائٹ حرکت کرنے لگی، سب آنے لگے۔ انہوں نے میزوں پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنک رکھ دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں پیش کر دیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا گزر۔ ان سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دیں۔ ڈی جے نسبتاً ہلکے بعد میں موسیقی کے ساتھ بات رہا، جو امرا کو کافی پسند آئی۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے جا رہی تھی، غیرت نے اس بات وہ اس کے قریب ہی جا رہے تھے کہ زوردار دہشت ناک دھماکہ، اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے۔ امرا بری طرح لرز گئی۔ اسی دھماکے کا شیشے کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں، کسی ہونی چیخوں کی آوازیں۔ پورے 1 منٹ کا سناٹا رہا۔ امرا زندگی میں کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی جتنی اس دھماکے سے ہوگی۔ وہ مشکل اٹھی اور آس پاس نظر جانے لگی کی کوشش۔ دوسرے بھی کچھ لوگ بھی کچھ اٹھ رہے تھے۔ یہ خوفناک منظر اس لیے نہیں تھا کہ وہاں دھماکہ، اس لیے کہ سب گھسے کھوڑ رہے تھے۔ جینس پر لمبی قمیض پہنے تھی اور ایک نے کہا تھا کہ سر ڈھانپ کے کام کریں۔ اس نے اسکارف کو سر پر اچھی طرح سے ڈھانپ لیا تھا۔ امرا کو پہلے یہ صرف اپنا وہم لگا کہ سب ٹھیک نہیں سے ہیں، پھر نے گردن گھمائی تو وہم لگنے لگا۔ الحال 100% خوف میں بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جگہ میں اسے دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپواتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اتر رہی۔ یو ڈو دس؟ تم نے یہ کیا ہے؟ یہ یو ڈز دس؟ اتنی سی بات سے کسی نے اس کے سر پر دوسرا دھماکہ کیا۔ امرے کے ضابطے سامنے اس کے نظر میں 9/11، لندن ٹرپن دھماکے، اخبارات، ٹی وی چینل، یہ سب خبریں، ڈاکیومنٹریز گڈ مڈ ہو کر چکرانے لگیں۔ دہشت گرد، یو ڈڈ دس؟ دہشت گرد، یو اس کا سر چکرانے لگا۔ دہشت اس کے سر پر، اس کے چہرے پر نظر آنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم۔ واٹر ڈر کا ہونٹ ہلانے لگی۔ آواز اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ساری زندگی بول ہی نہیں سکیں گے۔ ٹھیک اسی طرح ایک اور دھماکہ، ویسا ہی زوردار۔ ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ وہاں مجھے ساری چیزیں گریں، شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک پچھاڑ آندھی طرح آئی۔ پیچھے کھڑے بہت سے لڑکے گر گر کرنے لگے۔ اس طرف کافی اندھیرا، لیکن ان کی چیخیں کڑاہی سنائی۔ اس بار امرا گری نہیں، کھڑی رہی اور کافی دہشتناک انداز کے لیے کھڑی۔ ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈ کی سائرن
پیچھے کہیں سے زوردار آگ کے بھڑکنے کی آواز بھی اٹھی۔ اس نے ایک موم اپنے ساتھ بھی باندھ رکھا ہے، کسی نے جلا کر ختم ہو گیا۔ سب سے ہم کا دور ہونے کو اسے یقین نہیں آتا، یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہا ہے۔ پولیس ارن کی خواص کبھی آتی ہے اس کی نوسط کے مانچسٹر میں ایک یونیورسٹی دنوں پارٹی میں دھماکے اس جگہ امر میوت تھی۔ کھڑے کھڑے اس نے کل کے اخبارات میں اپنی تصویر دیکھ لی، ٹی وی غلطی کا اندازہ لگا لیا۔